ڈاکٹر جواد، کینسر کا نام جیسے ہی آتا ہے، خاص طور پہ خون کے کینسر کا، تو ایک خوف کی سی علامت ہوتی ہے. لیکن دنیا نے بے شمار چیزوں میں اب بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. گو کہ بے شمار پاکستان میں بھی بہت ساری بیماریوں کا اب علاج ہونے لگا ہے جو شاید پہلے نہیں ہوتا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ علامات ہوں، بخار بار بار آ رہا ہو، بخار اور انفیکشنز ہو رہے ہوں، کمزوری ہو رہی ہو، اور جب خون رس رہا ہو، اور ایک بنیادی CBC کے ٹیسٹ میں ہمیں لگ رہا ہو کہ وہ اس کا خون بن نہیں رہا صحیح سے اور ہیموگلوبن کم ہو رہا ہو، تو یہ تو اس کی علامات ہو گئے. اب بتائیں کہ تشخیص میں اکثر پاکستان میں خاص طور پہ کینسر کی تشخیص میں بہت ڈیلے ہو جاتا ہے، اس کی بے شمار وجوہات ہیں. بالکل. تو آپ یہ بتائیں کہ خون کا کینسر کی تشخیص عمومی طور پہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں، کون سے ادارے، اور کتنی کوئکلی ہم یہ کر سکتے ہیں، کتنا جلدی ہو سکتا ہے یہ کام؟ دیکھیں ڈاکٹر ذیشان، آپ نے اپنے سوال کے دوران بہت بہترین ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ کیا کتنی جلدی ہم اس کو تشخیص کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے تشخیص کر سکتے ہیں. دیکھیں، خون کا جب بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جو ہے پیشنٹ جاتا ہے، مریض جاتا ہے، تو سب سے پہلا ٹیسٹ جو ڈاکٹر لگتا ہے وہ CBC لکھتا ہے، جس کو عام الفاظ میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ خون کی مکمل ایک تصویر پیش کر دیتا ہے. کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ویسے تو ایک خاص قسم کی مشین کے ذریعے سے آپ کو کاؤنٹس بتا دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کی ایک سلائڈ بنتی ہے جس کے اندر ہم خون کے جو ڈفرینٹ اجزاء ہیں اس کی ہم اشکال کو، شکلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیسکلی، اور اس کے لیے مائکروسکوپ کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ماہر پیتھولوجسٹ یا ہیمیٹولوجسٹ اس کو ریویو کرے. ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ کوئی اچھی اس قسم کا ایک کوئی ریگولیٹری میکینزم موجود نہیں ہے کہ وہ ان لیبارٹریز کو ہم دیکھیں کہ جو خون کے ٹیسٹ تو کر رہی ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ریگولر پیتھولوجسٹ موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے چونکہ وہ ٹیسٹ تو ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس ڈاکٹر کے پاس آ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ مارفولوجی یا ان کی اشکال کے بارے میں کوئی بھی واضح تصویر نہیں پیش کی جاتی، تو وہاں پر وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو اگر انسان خوش قسمت ہو اور فوری طور پہ پہلے ہی نظر میں وہ اس کی پیتھولوجسٹ کی اچھے پیتھولوجسٹ کی نظر سے گزر جائے، تو وہ وہاں پر پیریفرل فلم کے اوپر، یعنی کہ خون کے انتہائی بیسک ٹیسٹ کے اوپر ہی ہمیں کینسر کا ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. اگر اس کو کینسر کا آئیڈیا ہو جائے تو دوسری پہلی نظر میں وہ ڈاکٹر جو ہے وہ فوری طور پر اس کو کسی ایسے ادارے کی طرف منتقل کر دیں گے کہ جہاں پر وہاں پر اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے. اچھا، اور دوسری بات اس کے علاوہ جو دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہڈی کے گودے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. صحیح. وہ ہڈی کے گودے کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہم کولے کی ہڈی سے عمومی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، بڑوں کے اندر اور بچوں کے اندر ہم جو ہے وہ جو ٹانگ کی ہڈی وہاں سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی فردر اس کے اور ٹیسٹ ہیں جس کو ہم امیونو فینو ٹائپنگ کہتے ہیں. مطلب وہ جو ہم سیلز باہر نکلتے ہیں، ان سیلز کے اوپر ایک سرٹن خاص قسم کے کیمیکلز کو ڈال کر ہم ایک مشین کے ذریعے سے گزارتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو خلیے ہیں ان کی جو اس کے اوپر کس قسم کے اینٹیجنز لگے ہوئے ہیں جس کی مدد سے اس سیل کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ سیل کس ٹائپ کا ہے اور کس قسم کے کینسر کی طرف کس قسم کا کینسر. جی ہاں. اچھا، دوسرا ایک تو یہ ہوگا تشخیص کے آپ نے جو کچھ شاید ہمارے ناظرین کو مشکل ہو سمجھنے میں، بہرحال مختصراً یہ کہ لیبارٹری کے 2 سے 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں جو فوری طور پہ کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اچھی لیبارٹری کا ہونا آپ نے کہا ضروری ہے. دوسرے بتائیں کہ اس سارے عمل میں تشخیص کے اس میں آخر میں ہم پھر مختصراً ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یا علاج کے حوالے سے بات کر لیں گے. اس سارے تشخیص کے عمل میں کتنے پیسے تقریباً خرچ ہو جاتے ہیں، اور کیا گورنمنٹ کی سطح پہ فری یا کم پیسوں میں بھی کوئی ادارے ہیں موجود کراچی میں بالخصوص؟ جی بالکل. ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے جو اخراجات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں عمومی طور پہ اس کے علاج سے کے متعلق بھی. لیکن جو انیشیل جو ٹیسٹ اگر ہم پرفارم کرتے ہیں تو اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ عمومی طور پہ اس کا 40 سے 45 ہزار تک کا خرچہ اس کا ہو جائے، 50 ہزار تک کا خرچہ ہوتا ہے، جس میں ہم اس کے اندر جو ڈائگنوسٹک انیشیل بالکل شروعاتی جو ٹیسٹ ہیں اس پہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ مریض جو ہے اس قسم کی بیماری کا ہے اور اس کا یہ ڈائگنوسس ہے اور ہم اس میں علاج اس کا شروع کر سکتے ہیں. حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نیشنل جو ہے ہیلتھ سروسز تو نہیں ہیں، لیکن وہ کچھ اداروں کو جو خون کے کینسرز کا علاج کر رہے ہیں ان کو ایک خاص قسم کا فنڈز پرووائڈ کرتی ہے، حکومت پرووائڈ کرتی ہے. تو اس میں مختلف ادارے، جیسے آپ کو پتہ ہے کراچی میں چند بڑے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، انڈس ہاسپٹل ہے، NIBD ہے، ڈو یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو پرائیویٹ سیٹ اپس میں آغا خان ہے، لیاقت نیشنل ہے، وہ یہ کام سارا کر رہے ہیں. یہ 4-5 جو آپ نے بڑے ادارے بتائے اس شہر میں،
یہ 4-5 بڑے ادارے خون کے کینسر کو ڈیل جی کر رہے ہیں. بالکل. لیکن آپ نے بتایا کہ تشخیص میں اتنے پیسے لگ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ زیادہ, لیکن اتنے پیسوں میں انیشیل تشخیص کے بعد آپ پلان کر لیتے ہیں کہ علاج کیا کرنا ہے.